پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی راہیں پھر جدا ہو گئیں. پھر ملن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا تو کب ہوگا؟ منصور وسان کہتے ہیں تھوڑا انتظار کیجیے. کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ. بلاول نے حریفوں اور حلیفوں دونوں پر تنقید کے نشتر چلا دیے. کراچی میں ڈاکوؤں نے ایدھی صاحب کو بھی نہ چھوڑا. حیدرآباد میں دن دہاڑے بینک لٹ گیا. بلاول سندھ حکومت کو جھنجھوڑیں. اور سپریم کورٹ نے چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے او جی ڈی سی کے حصص کے فروغ کی اجازت دے دی. ایک اچھی خبر ہے. دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ. آج جیو نیوز کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ثنا مرزا اور میں ہوں مسعود رضا. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی راہیں ایک بار پھر جدا ہو گئی ہیں. میں اچھا نہیں لگتا بیٹا، تم بہت چھوٹے ہو ابھی. ابو بولا ابو کو. انکل الطاف، میں آپ کا جینا حرام کر دوں. اب مہاجر لفظ میرے لیے گالی ہے. گالی خورشید شاہ نے مہاجر لفظ کو گالی قرار دیا گیا. اس پر کسی طرح سے بھی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا. ایم کیو ایم 20 سال سے کراچی کی حکمرانی کر رہی ہے. ان 20 سالوں میں کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے. بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے بعد اب کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ ان کے ساتھ مل کے چلا جاتا. 22 اپریل 2014 کو متحدہ قومی موومنٹ جو کہ سندھ حکومت میں شامل ہوئی تھی 6 ماہ کے بعد ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ سے علیحدہ ہو گئی ہے. کچھ عرصے سے دونوں جماعتوں کے درمیان کھچاؤ تو دیکھنے میں آ رہا تھا، لیکن اس کو تقویت اس وقت ملی تھی جب کچھ روز پہلے خورشید شاہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے لفظ مہاجر کو گالی کہا تھا. بعد میں ان کی جانب سے تمام لوگوں سے اس کے اوپر معافی بھی مانگی گئی تھی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کی جانب سے بہت سخت رد عمل سامنے آیا تھا. اس کے بعد حالات مزید خراب اس وقت ہو گئے جب بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہفتے کے روز منعقدہ جلسے میں متحدہ قومی موومنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. سنا تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں. 25 ستمبر کو فیصل سبزواری کے دفتر پر رینجرز کا چھاپا، وہاں سے بھی تلخی بڑھی. پھر اس کے بعد عید کے روز بلاول بھٹو زرداری کا جو خطاب تھا اس میں انکل الطاف کو جو انہوں نے مخاطب کیا تھا اس میں بھی تلخی بڑھی. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایکسٹرا بیگیج بن گئی ہے جس کی اسے کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی. مرکز میں اب حکومت نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، سندھ میں حکومت ہے. ایم کیو ایم ان کے ساتھ حکومت میں ہو یا نہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا کچھ نہیں ہوتا. اور سیاست نام ہے مفادات کا، مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کا. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں اپنے اور اپنے ووٹرز کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اس میں جہاں وہ پہلے شیر و شکر تھے اور اب لگتا یہ ہے کہ نیم چڑھا کریلا بن چکے ہیں. جی ہاں، جو کچھ صورتحال بنی اس کے بعد گزشتہ روز ڈپٹی کنوینر رابطہ کمیٹی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے بلاول کی تقریر کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کا کوئی جواز نہیں بچتا. پاکستان میں نئے صوبوں کے مطالبے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس مطالبے سے یہ کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے. لفظ مہاجر کو گالی جو قرار دیا گیا اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اس کا انجام اب صوبے کا قیام ہوگا. انتہائی سخت موقف اختیار کیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کہی. اور اس پوری سچویشن کے اوپر نہ صرف ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ اسمبلی سے واک آؤٹ کیا متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے، بلکہ قومی اسمبلی سے بھی انہوں نے آج واک آؤٹ کیا. لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. یہ روٹنے اور منانے کا سلسلہ 6 سالوں میں متعدد مرتبہ ہم نے
एक नजर डाल लेते हैं अब तक कितनी मर्तबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से नाराजगी का इज़हार किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शुरुआत करते हैं 27 दिसंबर 2010 से, जब अवामी मसाइल की हल्की तजावीज़ नजरअंदाज और मसाइल पर मुनासिब जवाब न मिलने पर MQM ने वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान किया था। इसके बाद 2 जनवरी 2011 को हमने देखा कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ MQM ने अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 7 जनवरी 2011 को ही उस वक्त के वजीर आजम गिलानी ने 9-0 का दौरा किया था और MQM हुकूमती बेंचों पर वापस आ गई थी, लेकिन वफाकी काबीना में वापसी से उसकी जानिब से इनकार किया गया था। 7 मार्च 2011 को जुल्फिकार मिर्जा के बयान के खिलाफ MQM ने असेंबलियों से बाइकआउट किया था और सिंध हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया था। इसके बाद 15 मार्च 2011 को MQM के वफ्द की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई थी और पीपल्स अमन कमेटी पर पाबंदी लगाने के फैसले के ऊपर MQM ने सिंध असेंबली का बाइकआउट खत्म कर दिया था। जी हाँ, इसी तरह 10 मई 2011 को MQM की वफाकी काबीना में बाकायदा वापसी हुई और फिर 25 जून 2011 को कराची की नशिस्तों पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी करने पर MQM का बाइकआउट हुआ। 27 जून 2011 MQM ने हुकूमत से हर सतह पर अलहदगी का ऐलान किया। गवर्नर डॉक्टर इरशादुल इबाद ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 15 जून 2011 साबिक सदर का MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को टेलीफोन और MQM के कायद ने हुकूमत के तमाम मुस्बत इक़दामात की हिमायत का ऐलान किया, लेकिन अपोजिशन में रहने का फैसला कायम रखा। 18 जुलाई 2011 गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद की ओहदे पर वापसी हुई और 5 अक्टूबर 2011 MQM का हुकूमत में वापसी का बाकायदा ऐलान हुआ। 26 फरवरी 2013 MQM का वफाकी और सिंध हुकूमत में से अलहदगी का ऐलान किया गया और 22 अप्रैल 2014 को MQM ने सिंध हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली और एक बार फिर अलहदगी अमल में आ चुकी है। अब देखना होगा कि ये जो तवील फहरिस्त है ये मजीद कितनी तवील होती है। और इसी बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। इजहारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि MQM इस मरतबा जो नाराज हुई है, बड़ी शदीद नाराजगी सामने आ रही है, क्या इसकी वजह वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात हैं या फिर जो बल्दियाती निजाम में तरमीम शुदा बिल लाया गया है इसके ऊपर कुछ इख्तलाफात थे आपके? देखिए, बल्दियाती निज़ाम पे जो तरमीम शुदा बिल है वो तो हमारी ही पिटिशन थी, उसी की कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की रोशनी में है। लेकिन एक तरफ तो आप ये देखें कि परफॉर्मेंस है ज़ीरो। गुज़िश्ता 5 साल की भी परफॉर्मेंस आपने देखी। हमने मफाहमती अमल में जितनी कुर्बानियाँ हमने दी, मफाहमती अमल में सिंध के अंदर वैधानियत का रोल अदा करने में, सिंध की दोनों इकाइयों को करीब लाने में जो किरदार हमने अदा किया और जिस तरीके से हमने माजी की तलखियों को भुलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत किया, उसके नतीजे में उन्होंने क्या किया। यानी मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं, मैं कोटा सिस्टम की बात करूं, मैं नौकरियों की बात करूं, मैं सेहत, तालीम और दीगर मसाइल की बात करूं, तो हर शोबे में करप्शन। और फिर अगर ठीक है कोटा सिस्टम रहा तो मैं 40 साल के कोटा सिस्टम का मैं भी तो हिसाब लूँगा। मैं सिर्फ कराची का नहीं, पूरे सिंध का MP हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि लाड़काना में क्या तरक्की याफ्ता काम हुआ। मैं जानना चाहता हूँ दादू की हालत कब से बेहतर नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूँ थर का इशू हर साल क्यों आ जाता, क्यों उसमें तबाही और बर्बादी हमेशा वो थर के अंदर जो है ना वो दंदनाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि खैरपुर की हालत क्यों नहीं सुधरी। कराची से कश्मीर तक एक UC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है जो तमाम सहूलियात से मुज़य्यन हो और वहाँ पे रहने वाले तमाम सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ। और उसके ऊपर फिर तुंदो तेज़ बयानात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात, धमकी आमेज़ बयानात। आप क्या समझ रहे हैं ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लाखों करोड़ों कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों की जमात है, लेकिन सलाम तहसीन है पूरी कौम के ऊपर कि किसी ने भी उस इश्तियाल अंगेज़ बयान का जवाब सड़कों पर आकर नहीं दिया। इश्तियाल का जवाब इश्तियाल से हम भी दे सकते थे, अल्फाजों के तीर हम भी चला सकते थे और इससे ज़्यादा जहरीले तंज कर सकते हैं। हम अहले सकाफ़त भी हैं, हम अहले ज़बान भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन की तालीमात की बिना पर हमने बहुत बुर्दबारी ज़ब्त से काम लिया और जमहूरी तरीके से हमने फ्लोर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को हमने आगाह किया और आज हम सिंध हुकूमत की तमाम जो बदनीयती थी, जो उनकी नाक़िस कारकर्दगी थी, आज हम उससे उनको उसका इजहार कर कर, एहसास दिलाकर और मुकदमा आमा कर हम उससे बाहर आ गए।
तो खैर साहब, क्या अब ये समझा जाए कि हतमी तौर पर आप सिंध हुकूमत से अलहदा हो गए हैं और अब अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? देखिए, सिंध हुकूमत से अलहदा हो जाने का ये मतलब नहीं है कि हमने किसी को बेलगाम छोड़ दिया। हमारी नज़र हमारे वसाइल पर है। हमारी नज़र पूरे सूबे की तरक्की, माशी तरक्की और पूरे सूबे में हम आहंगी पर है। हमारी नज़र इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी की बढ़ती हुई वारदातों पर भी है। और हमारी नज़र अपनी पुलिस, अपनी रेंजर्स और उनके साथ जिस तरीके से हमारा ताबुन है अमन व अमान की सूरत हाल पे, हमारी नज़र उस पे भी है। लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि अब रास्ते जुदा होने के साथ साथ ये मतलब नहीं कि हमारी दुश्मनी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि तरीक़ेकार अब चेंज होगा। अब तरीक़ेकार हम वज़ा करेंगे, हम वसाइल की तकसीम का फार्मूला भी हम तय करेंगे और यकीनन इसका एक हल इंतज़ामी बुनियादों पर सिंध में भी सूबे हैं, और ये सूबे सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में बनेंगे। और न सिर्फ ये सूबे बनेंगे बल्कि इन सूबों के बनने के बाद जो सिंध में खुशहाली आएगी वो पाकिस्तान की तारीख में करेगी, एक बाब रकम करेगी। अच्छा इजहारुल हसन साहब, अब अलहदा सूबे का जो मुतालबा है MQM का, क्या ये हतमी है या इस पर कुछ नज़रसानी की जा सकती है इस मुतालबे पे? देखिए, हमारा मुतालबा सिर्फ सूबे सिंध में इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे नहीं है। हमारा मुतालबा पूरे पाकिस्तान में सूबे हैं और हम अपनी राय आम्मा इसमें हमवार कर रहे हैं। हम अपनी ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं दलाइल की बुनियाद पर। हम अपनी ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया से जदीद तरीन ममालिक की मिसालें देकर, और इसमें किसी भी किस्म की नफ़रत और तासुब का अंसर हमारे पास नहीं है। हम फलाह के लिए जा रहे हैं। हम सियासत बराए खिदमत पर यकीन रखते हुए पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मजबूत सूबों का फार्मूला दे रहे हैं। और जितने ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट होंगे पाकिस्तान की अवाम इंतज़ामी तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर उतनी ही मुस्तहकम होगी। और हम ये समझते हैं कि हमारा ये एक उसूली मौक़िफ़ है, ये हमारा सियासी नारा नहीं है। हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए एक मरबूत लाए अमल तैयार किया, जिसका बहुत जल्द हम मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया के अवाम के साथ गुजार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। वाज़ेह तौर पर उनका ये कहना था कि अलहदा सूबे की बात भी की जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक, उनका ये कहना था कि कुछ वाज़ेह तौर पर सामने सूरत हाल होती हुई नजर आई। जो इख्तलाफात हैं वो शायद ही किसी मोड़ पर जाके सुलझ सके। लेकिन सूबाई वज़ीर इत्तला शजील मेमन साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की है तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि बेहतर होता कि जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए गए हैं उनके कम अज़ कम जवाब सुन लिए जाते। और ये भी उन्होंने कहा है कि 20 साल से MQM यहाँ पर हुकूमत कर रही है। टारगेट ऑपरेशंस और इस किस्म के जो दूसरे मसाले, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती थी। कम से कम हमें जवाब देने का मौका दिया जाता। साथ बैठे हुए हैं, असेंबली में साथ बैठे रहे, मिलते हैं, जुलते हैं, एक ही सूबे में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं। बात करने के तो बहुत सारे मौके थे, मगर बात ऐसे वक्त में तो नहीं होती जब कोई नाराज़ हो जाए, तो बात तो पहले से होनी चाहिए। सिंध हुकूमत की बदनीयती की बात की, अभी ख्वाजा इजहारुल हसन ने बद इंतज़ामी की बात की, और फिर जो दूसरा मौक़िफ़ है कि इंतज़ामी तौर पर सूबा अब उनका उसूली मौक़िफ़ और उसके ऊपर उनका लाहे अमल भी है, जो अब वो मीडिया पर आकर आवाम से शेयर भी करने वाले हैं। तो अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की, ज़्यादा पहले के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा और टेम्परेचर मुझे ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। ऐसे मौके पर सना यकीनी तौर पर बयानात को रोकने की ज़रूरत होगी। अच्छे बयानात हो, ऐसे बयानात ना हो जो इश्तियाल दिलाते हों, और रिकन्सिलिएशन अगर अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है तो रिकन्सिलिएशन की तरफ दोबारा से जाने के लिए MQM को तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक अहम बात है, लेकिन एतजाज एहसन साहब का बयान सूरत हाल में बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि MQM हुकूमत से दूर नहीं रह सकती है। MQM वाले बिल्कुल एक अच्छे मेहमान की तरह हैं, उनके आने और जाने पर परेशानी की जरूरत नहीं है। ये आपको बताएं कि हमने इस प्रोग्राम के इस खास सेगमेंट में ये कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से हमारा राब्ता भी हो सके और लाइनअप भी किया गया उनको, लेकिन इस वक्त जब हम बात करने की कोशिश करें कि उनका मौक़िफ़ जान सकें तो फिर उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है कुछ वजूहात की बिना पर। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खासतौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी थोड़े से हमें मुतहरिक नजर आए हैं। रहमान मलिक साहब की मुलाकात हुई है बिलावल हाउस में, तो लग ये रहा है कि रहमान मलिक साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास मामलात को सुलझाने की पता नहीं कौन सी ऐसी चाबी है, तो वो थोड़े से एक्टिव होते हुए आने वाले वक्त में हमें नजर आ रहा है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ज्यादा मुश्किल मालूम हो रही है। और अभी जो आपने एक बयान बताया ना शर्जील मेमन साहब का, तो अब देखिए अभी
یہ خواجہ اظہر حسن صاحب نے اپنا موقف ظاہر کیا. اس پر ہم چاہتے تو یہ تھے, آپ نے ہی بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہو. شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بات ہوئی, اب ان کا فون جو ہے وہ ریسیو نہیں ہو رہا. شرجیل انعام میمن صاحب نے آنے کی بات کی کہ وہ اپنا موقف دیں گے, وہ بھی اب دستیاب نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف اس وقت نہیں دینا چاہ رہی یا نہیں دے پا رہی, کچھ بھی وجوہات ہوں. بہرحال ہم اپنے پروگرام میں ان کا موقف شامل کرنا چاہتے تھے, وہ موجود نہیں ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ جلسے کی بات کر لیتے ہیں. اور جو جلسہ ہوا بڑا زبردست جلسہ ہوا, اور اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کسی کو نہیں چھوڑا. بالکل مسعود, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کے ڈیبیو کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ان کا سیاست میں ڈیبیو ثابت ہوگا. 18 اکتوبر کو یہ جلسہ منعقد کیا تھا, اسے کامیاب جلسہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ نہ صرف اندرون سندھ سے جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے بلکہ ملک کے مختلف شہروں سے جو پیپلز پارٹی کے سپورٹرز تھے ان کو ہم نے دیکھا, جو جیالے تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. 90 منٹ پر مشتمل بلاول بھٹو کی یہ تقریر تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تقریر انہوں نے خود لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 بڑی جماعتوں کو, جس میں مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ شامل ہیں, ان 3 جماعتوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. سب سے پہلے نواز شریف صاحب جو کہ ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں, کس طرح سے ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی آپ کو بتاتے ہیں, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. وزیر خارجہ اور کٹ پتلیوں, آپ سب اس قوم کے قصوروار ہیں. یہ صرف آپ دونوں کی وجہ سے ہے کہ چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کینسل کر کے بھارت جانے کا فیصلہ کیا. آج ہم اپنی خارجہ پالیسی میں ناکام ہو رہے ہیں. امریکی صدر اوباما نے ہندوستان کے مودی کے ساتھ اسٹیٹ ڈنر بھی کیا, جوائنٹ آرٹیکل بھی لکھا, اور دوسری طرف ہمارا شہر بھی ہے. وہ شہر امریکہ تاریخی کشکول بھرنے گیا تھا اور بھیکی بلی بن کر بائیڈن کی پیالی سے پی واپس آیا. صرف میاں محمد نواز شریف ہی نہیں بلکہ عمران خان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے آپریشن ضرب اسب کی بھی بات کی, عمران خان کے دھرموں کی بھی بات کی, اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کی بھی بات کی. کٹپتلیوں, حق ملا محسود کے لیے آنسو تو بہا سکتے ہیں, لیکن پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے سے ڈرتے. اور اسلام آباد میں کانسرٹ میں بیٹھے ہیں, جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو یہ بیٹھ کے. کچھ لوگ اس وقت اپنی فوج کی پیٹھ میں چڑے گھوم رہے ہیں. آج تو پاک فوج کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف ہونے کی ضرورت تھی, اور آپ کس طرف چلے گئے. میں کہتا ہوں بزدلو, دھرنے کی ہیلمٹ سے منہ باہر نکالو اور دہشت گردوں کی بولیں کو فیس کرو. جاؤ اور یہ دھرنے چھوڑ کر خیبر پختونخوا کے مظلوم عوام کی خدمت کرو. اگر طالبان سے ڈر لگتا ہے تو کم از کم جا کر IDP خبر ہی لے لو. اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی تقریر پہنچی متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. متحدہ قومی موومنٹ جو کہ خاصی ناراض بھی نظر آتی ہے بلاول بھٹو زرداری سے, ان کی تقریر پر. یہ کہنا تھا بلاول کا کہ 20 سال ہو چکے ہیں متحدہ کو حکومت میں رہتے ہوئے, لیکن وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی جس طرح سے اس سے توقعات تھے. ایک طرف انکل الطاف ہے, جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. MQM 20 سال سے کراچی کی حکمرانی کر رہی ہے. ان 20 سالوں میں کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ کے پاس پچھلے 20 سال سے وزارت صحت ہے, لیکن اس وزارت میں کوئی ترقی نظر نہیں آتی.
اس تقریر میں، اس خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے لیے بہت سارے محاذ کھول دیے، ملک کی سیاسی قوتوں کو بھی للکار دیا، مذہبی قوتوں پر بھی تنقید کی، مذہبی جماعتوں پر بھی تنقید کی، اور ان بہت سارے محاذ سے کو کھولنے کا مقصد کیا ہے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری، سینئر صحافی روزنامہ جنگ۔ نذیر لغاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ سے سوال کروں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ماضی میں بھٹو صاحب کے جلسے بھی دیکھے، اس جلسے کو بھٹو صاحب کے جلسے سے موازنہ کیا جا رہا ہے، آپ اس پر اپنا تبصرہ کیا دیں گے؟ جلسہ بہت بڑا تھا، لوگ بھی بہت تھے۔ ایک کرنٹ ہوتا تھا بھٹو صاحب کی تقریر میں کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے پورے مجمع کو لہراتے تھے، اور دائیں سے بائیں مجمع جو ہے وہ چلتا تھا جب بھٹو صاحب کے ہاتھ ہلتے تھے، تو وہ بات نہیں۔ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ 27 دسمبر اور 18 اکتوبر کے واقعات کے خوف سے باہر نہیں نکل سکی ہے۔ میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا جنہوں نے الیکشن لڑا تھا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، وہ یہ بتا رہے تھے کہ پارٹی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ شیر کی کھال پہن لیں تو آپ شیر ہی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ کو خوف سے باہر آنا ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ سیاست کے لیے آپ کو پسندیدہ جو ہے میدان ملے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اور بے نظیر بھٹو کے لیے پسندیدہ میدان نہیں تھے، اور انہوں نے ناپسندیدہ میدانوں میں جو ہے اپنے سیاست کی اور اپنے آپ کو منوایا، اسٹیبلش کیا۔ جو بہت سی چیزیں چیلنج کرنے کی تھیں وہ انہوں نے نہیں چیلنج کی ہیں۔ یہ نواز شریف کو چیلنج کرنا، عمران خان کو چیلنج کرنا، الطاف حسین کو چیلنج کرنا، یہ تو سب ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں۔ آپ اور بھی لسٹ بڑھا دیتے اور کہہ دیتے، آپ سراج الحق کو چیلنج کر دیتے، آپ قادری صاحب کو چیلنج کرتے اور لوگوں کو کر لیتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو طاقت کے مراکز ہیں ان کی طرف تو آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ کا اس طرف اشارہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جو گھن گرج تھی، جو ان کا سیاسی رویہ تھا، وہ ایسا نہیں تھا۔ اب انحطاط ہے اور سمجھوتے بازی ہے، اسی پر چل رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ کراؤڈ بہت بڑا ہے، لوگوں کو ابھی تک کوئی سینٹرل لیفٹ کی پارٹی نہیں ملی ہے، اس لیے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ لوگوں کو شاید یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ اس لیڈرشپ میں آخر کار وہ لہجے کی گھن گرج بھی آئے گی، اور شیر جو نظر آ رہا ہے دھاڑتا ہوا، وہ کھال کے اندر بھی شیر نظر آئے گا۔ میں آپ کو بے شمار مواقع گنا سکتا ہوں جب ذوالفقار علی بھٹو کی جان کو خطرہ تھا اور وہ بالکل سب کچھ پیچھے کر کے سب سے آگے چلے گئے، سانگھڑ میں گولیاں چلیں ان کے اوپر اور وہ اتر گئے گاڑی سے اور باہر سامنے آ گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو کس نے کہا تھا کہ آپ 27 دسمبر کو جو ہے لوگوں کو ویو کرنے کے لیے نکلیں، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ جان کا خطرہ ہے، لیکن انہوں نے خطرہ مول لیا اور جان سے چلی گئیں۔ وہ یہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ بلاول جان سے چلے جائیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی لیڈر جان سے چلا جائے، قطعاً کسی کی خواہش نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر سہمے ہوئے ہوں گے تو لگے گا جس طرح کا یہ ارینجمنٹ تھا، جس طرح کا یہ... آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی تقریر میں جو ہوتا تھا وہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، ان کی تقریر کو بڑے لوگ موازنہ کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خود ان کی یہ پہلی تقریر تھی اور اس میں انہوں نے 3 بڑی پارٹیوں کو تنقید ضرور کی، لیکن جیسے طاہر القادری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کے اوپر زیادہ انہوں نے گفتگو نہیں کی، بلکہ شاید مکمل طور پر ان پر گفتگو سے انہوں نے پرہیز کیا۔ کہاں ان کی تقریر آپ کو لگا کہ وہ کمزور تھی، اور کن باتوں کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے تھی جس پہ انہوں نے صرف نظر کیا؟ میرے خیال میں اپنی والدہ کے قاتلوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سازش تھی، ان کو پتہ ہے، یہ کہہ رہے تھے، اور جناب آصف علی زرداری نے کہا تھا اپنا گڑھی خدا بخش میں کہ مجھے قاتلوں کے نام پتہ ہیں۔ بھئی پتہ ہیں، آپ لوگوں کے سامنے 7 سال سے چھپائیں، 8 سال سے چھپائیں، تو لوگ تو جاننا چاہتے ہیں آپ سے کون ہیں، اور یہ کہ آپ ان کو آپ چیلنج کہاں کر رہے ہیں؟ اصل چیلنج جو ہے آپ کے لیے تو مقتدرہ ہے، ریاستی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے تمام سینٹرز ہیں، آپ ان سینٹر سے بات کریں گے؟ آپ سیاست کو اس طرح کا آزادانہ عمل سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے سب فیصلے جو ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ اس طرح کی چیزوں میں یہ بات بھٹو صاحب کرتے تھے، یہ بات بے نظیر کرتی تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ کہاں پر اصل مسائل ہیں۔ وہ اصل مسائل سیاسی حلقوں میں کہاں ہیں؟ سب سے کمزور لوگ تو سیاسی لوگ ہیں، نواز شریف کمزور ہیں، اس لیے وہ بیچارے پچھلے 3 مہینوں سے گھیراؤ میں ہیں اور ان کی وہ گلو خلاصی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ایک میجر صاحب نے آ کر ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا بھی باہر آ جاؤ، باہر آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا مرکز کہاں ہے؟
انہوں نے کہاں طاقت کے مرکز کی؟ اور ایک صرف مشرف کا نام لیا اور لیکن وہ اپنی والدہ کے قاتلوں کے نام نہیں بتائے انہوں نے، اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ 18 اکتوبر کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھائی بات تو کریں، بات ہی نہیں کرتے ہیں، وہ تو اس معاملے کو گول کر دیتے ہیں۔ آپ بے نظیر کے قتل کو گول کر کے اور 18 اکتوبر کے واقعات کو گول کر کے آپ کہاں جائیں گے؟ سیاست میں آپ دروازے تو یہاں بند ہوئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بات ہونی چاہیے، مگر بات کہاں ہوئی؟ بات ٹی آئی پر، ایم کیو ایم پر، مسلم لیگ نون پر، ان پر تنقید ہوئی۔ تو ان پر تنقید کر کے بلاول سیاسی طور پر حاصل کیا کرنا چاہتی ہیں؟ بلاول اپنے لیے اسپیس بنانا چاہتے ہیں کہ جی اسپیس پر پی ٹی آئی قابض ہے، اسپیس پر ایم کیو ایم قابض ہے، اسپیس پر نون لیگ قابض ہے، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے ایک ان کا اسپیس ہے ہی نہیں نا، جو جس اسپیس پر سینٹرل رائٹ کے اسپیس پر یہ پارٹیاں موجود ہیں، یہ اسپیس پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا ووٹر اور پیپلز پارٹی کے سپورٹر جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سن رہے ہیں۔ وہ سننا چاہتے ہیں کہ جس دلیر آدمی کو جو ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس طرح سے وہ بات کرتے تھے، جس طرح سے وہ گن گراج سے آتے تھے، کیا اس طرح سے آئیں گے؟ اور میں پھر کہتا ہوں کہ اتنے سارے سیکورٹی انتظامات میں اور اتنے زیادہ چیزوں میں آپ سیکورٹی کے انتظامات کریں، آپ کو اپنی سلامتی کا بھی پورا حق ہے کہ آپ سلامتی کا جتنا انتظام ہو سکتا ہے کریں، لیکن آپ لوگوں سے دور کیسے رہ سکیں گے؟ اور اگر اتنے فاصلے سے ملیں گے تو لوگ کیوں ملیں گے؟ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور پتہ ہے لوگ ایک پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں بلاول سے ہاتھ ملا لوں، کسی طرح میں بی بی کے۔ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا باہر کھڑے ہو کر ایک شخص کہہ رہا تھا، بے نظیر کو اس نے دیکھا بلاول ہاؤس میں باہر کھڑے ہو کر اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں اپنی آنکھوں کی قسم کھاتا ہوں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں نے بے نظیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ بالکل قریب سے دیکھا ہے، یعنی وہ دیکھنے کو کہہ رہا تھا۔ تو یہاں تو بلاول آدھے کراؤڈ کو تو نظر ہی نہیں آئے ہیں۔ تو اس طرح سے لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھے گی، لیکن یہ ان کا اسپیس موجود ہے۔ اچھا لغاری صاحب ایک چیز کی اور بھی وضاحت چاہیں گے آپ سے، ملتان میں جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کے بعد اب پنجاب میں وہ اپنی سیاست کو دوبارہ سے مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ کراچی میں جو جلسہ منعقد کیا گیا یہ کتنی مضبوطی دے سکے گا پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی دوبارہ بلاول کو لے کے داخل ہوتی ہے تو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں پوری اپنی سچی انرجی کے ساتھ، آپ جائیں اپنے پورے ویژن کے ساتھ، آپ جائیں اپنے پوری دانائی کے ساتھ، آپ جائیں اپنے ایک فوک کریکٹر کے طور پر، آپ جائیں۔ یہ لوگ کردار تھے، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست کے لوگ کہہ رہے ہیں جی، اگلے دن میں کہیں سن رہا تھا کہ جی وہ لوگ بھٹو کو بھول جائیں گے۔ بھائی لوگ کردار ہے، لوگ کرداروں کو کون بھولتا ہے؟ اور سسی پنو کو کون بھولتا ہے؟ ہی رانجھے کو کون بھولتا ہے؟ سونی مہیوال کو کون بھولتا ہے؟ یہ بھٹو جو ہے وہ ایک کریکٹر ہے پاکستان کی سیاست کا، فوک کریکٹر ہے، اس کو کوئی نہیں لوگ بھولتے ہیں، نہ ان کے ذہنوں سے محو ہوگا۔ آپ اگر بھٹو بن کر جاتے ہیں تو لگے کہ بھٹو بن کر آ رہے ہیں، آپ ایسا نہ لگے کہ جناب آپ بہت ساری ریزرویشن کے ساتھ اور بہت سا گاربیج اٹھا کر چل رہے ہیں، تو گاربیج کو ایک طرف شنٹ کریں، پھینک دیں، اور جو چیزیں آپ کی ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو پنجاب میں اسپیس موجود ہے، بڑا اسپیس موجود ہے، بہت بڑا اسپیس موجود ہے، لیکن اس کو کیٹر کرنا ان کی اپنی ذمہ داری اور اپنا طریقہ کار ہوگا۔ مگر یہاں پر اس تقریر میں ایک کچھ انفرادیت بھی تھی لغاری صاحب، جیسا کہ سلمان تاثیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، شہباز بھٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، آسیہ بی بی کے حوالے سے بات کی، ہزارہ کمیونٹی کا کوئٹہ میں جو دھرنا تھا اس کو انہوں نے جینین دھرنا قرار دیا۔ یہ باتیں تو اور کوئی نہیں کر رہا۔ نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پورے کا پورا وجود آپ کا جو ہے ذوالفقار علی بھٹو ہونا چاہیے، تب لوگ مانیں گے آپ کو۔ ویسے کا ویسا عوام کے ساتھ جب گفتگو کریں اسٹیج سے تو لوگ لگیں کہ یہ ہم بول رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہم نے کہنا ہے وہی ہم کہہ رہے ہیں۔ ان کی بہت سی باتیں شاندار تھیں، بہت سی باتیں اچھی تھیں۔ دیکھیں جو لوگوں کو اپیل کرتی ہے تو لوگ ویو کی طرح چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جو اشتہاروں میں چل رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے کا، یہ لاہور کا جلسہ تھا، اور جس میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ لاکھوں لوگ ہیں، تو لاکھوں لوگ کس طرح ویو کی طرح جو ہاتھ کے اشارے سے چل رہے تھے۔ یہ چیز آپ بار بار ذکر کریں کہ ان کو بھٹو کی طرح ہونا چاہیے، مجسم بھٹو کی طرح ہونا چاہیے۔ کیا لوگوں کو اس وقت بھٹو کا انداز گفتگو چاہیے، انداز تقریر چاہیے، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا چاہیے، یا بھٹو کی سوچ چاہیے، عوامی مسائل کا حل چاہیے؟ نہیں، یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، ہیرو کو ہیرو نظر آنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب اگر پاکستان ایک کرشمہ سازی کے اس میں رہا ہے، ہمیشہ سیر میں رہا ہے، مجھے پسند ہو یا نہ ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ میں ایسا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں قائد اعظم اردو ٹھیک نہیں بولتے تھے،
لیکن جب وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے تو ویو اس طرح چلتی تھی, لوگ اس طرف دیکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ بے باک لیڈر ہے, اور قائد اعظم کے بارے میں لوگوں کا یہ پرسپشن تھا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سچائی سے, اندر سے بات کریں, سچائی سے بات کر رہے ہیں. اور جب بھٹو صاحب بات کرتے تو لوگ بولتے تھے جو بول رہے ہیں اندر سے بول رہے ہیں. اور اس طرح سے یہ بات نظر آنی چاہیے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اپنے ڈیپ, اپنی سول سے کہہ رہے ہیں, اپنی روح سے کہہ رہے ہیں, اور بہت ڈیپ ہو کر آپ کا دل بول رہا ہے, وہ لگے. میرا خیال ہے لوگ اگر ایسا بول رہے تھے تو لوگ جو ہیں وہ جھوم جاتے. لوگ جھومنے, اور لوگوں کو جس طرح سے لایا گیا, اس وقت مجھے اختلاف ہے کہ 3-4 میل لوگوں کو دور پار کر کے پیدل چلا کر گرمی میں, اور ان کو پیدل تھکا کر لایا گیا, پھر تھکا کر بٹھایا گیا. وہ تو ایک الگ بالکل ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح لایا گیا, اس پہ کچھ تنقید بھی سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیکن بلاول بھٹو نے خود اپنی ہی پارٹی اور اپنی ہی طرز حکومت کے اوپر جو کہ سندھ میں موجود ہے اس پر انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا گفتگو کی, پہلے آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں, اس پہ پھر آپ کا کامنٹ چاہیں گے. آپ کارکردگی دکھانی ہوگی, ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. میں حکومت سندھ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے تمام نوکریاں کی اپلیکیشنز آن لائن بھی جمع کروائیں, تمام ٹینڈرز آن لائن بھی جمع کریں. ہر چیز کو شفاف بنانا ہوگا. بیوروکریسی کو اپنا انداز بدلنا ہوگا. ہر کارکن کو ہماری آنکھیں اور ہمارے کانے بن کر ہم مدد کرنا ہوگی. جی نذیر لغاری صاحب, آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے تھے سندھ حکومت کو, اور اس تقریر سے ایک دن پہلے ہم نے اپنے اسی پروگرام میں بڑی تفصیل سے سندھ حکومت کی کارکردگی کو بتایا تھا کہ کس طرح کی کارکردگی ہے, کہاں کہاں خامیاں ہیں, کہاں کہاں خوبیاں ہیں. خوبیاں تو خیر بہت کم ہیں, خامیاں بہت زیادہ تھیں, اور ان سب کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا. اگلے ہی روز بلاول نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا, مگر جب وہ ذکر کر رہے تھے تو وہ درخواست کر رہے تھے, وہ کیا اتنے پاورفل نہیں ہے کہ وہ آرڈر دیں اور انشور کریں کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہو اور معاملات ٹھیک بھی ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جن لوگوں کی کارکردگی سے مطمئن نکالیں, آپ کا یہ ایکشن لوگوں میں اپیل کرے گا. یہ آپ ایک وزارت صحت کی بات کر رہے تھے جو ایم کیو ایم کے پاس تھی, باقی وزارتوں کا بتائیں کیا ہو رہا ہے, تعلیم میں کیا ہو رہا ہے, بلدیات میں کیا ہو رہا ہے. اور اب نہیں, یعنی یہ نہیں ہے پچھلے 5-6 سال کی کارکردگی کیا رہی ہے, اور باقی جو محکمے ہیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور جو ڈیلیوری دینی ہے جن محکموں نے ان میں کیا ہو رہا ہے, اور جو پبلک ورکس کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب دیکھیں نا, پچھلے 5-6-7-8 سال میں پیپلز پارٹی کے پاس 15 خرب لگ بھگ 15 خرب روپے جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ میں رکھے گئے, وہ کہیں تو نظر آتے. اور اگر جن لوگوں کے ہاتھ صاف نہیں ہیں ان لوگوں کو نکالیں اور کہیں کہ جی ان کے ساتھ ہم ان کے بغیر چلیں گے, اور نہیں ہمیں ضرورت, اور کہہ دیں, صاف کہہ دیں. میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی ان کو کیا ضرورت ہے, اور کہیں ایک طرف ہو جائیں. اور اسی طرح سے جن لوگوں نے وفاقی حکومت میں ڈیلیور نہیں کیا ان کو کہیں جی ہمارے کام کے نہیں, ہم ان کو الگ کر رہے ہیں. تو اب یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہاں سیریس ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں مایوسی پھیلانا چاہوں, میں بالکل نہیں مایوسی پھیلا رہا ہوں, اس لیے کہ پاکستان کے لیے امید یہی لیڈرشپ ہے, جو نئی لیڈرشپ ہے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں آئے گا, آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے. یہی لوگ ہوں گے, یہی عمران خان ہوں گے, یہی نواز شریف ہوں گے, یہی بلاول بھٹو ہوں گے, یہی لوگ ہوں گے جن نے کرنا ہے. تو بلاول کو اس فورس کے ساتھ آنا چاہیے کہ جناب اگر کوئی کام نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب, سینئر صحافی روزنامہ جنگ ہمارے ساتھ موجود, اور کہہ رہے تھے کہ بلاول کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے ڈیلیور نہیں کیا اس کو فارغ کر دیں اور عوام کو ڈیلیور کر کے دکھائیں. یقینی طور پہ یہ کرنا ہوگا کیونکہ پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے سندھ حکومت کی ناقص کارکردگی سامنے آتی ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے کچھ ڈکیتیوں کی, اور خاص طور پر ایدھی سینٹر پر جو ڈکیتی ہوئی اس کی. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو چاہیے کہ سندھ حکومت کو جھنجھوڑیں کیونکہ دن بدن جرائم کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آج ہی حیدرآباد میں ایک بینک کو لوٹ لیا گیا. ملزمان نے نہ صرف نقدی لوٹی بلکہ رینجرز اہلکار, سیکیورٹی اہلکار کو زخمی کیا. پولیس سے اسلحہ لے کر بھی فرار ہو گئے. اور اگر اسی طرح سے ہم بات کریں گزشتہ روز کا, تو گزشتہ روز کھارا در کے علاقے میں واقع ایدھی ہیڈ آفس میں عبدالستار ایدھی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا گیا. 8 مسلح ڈاکو داخل ہوئے. اس
दफ्तर में और असलहे के जोर में न सिर्फ ईदी साहब को यरगमाल बनाया, उनके अमले को यरगमाल बनाया, लॉकर तोड़े, गैर मुल्की करेंसी समेत करोड़ों रुपए मालियत का सोना लूटकर फरार हो गए। और इस सिलसिले में पेशरफ्त तो यकीनी तौर पर बताई जा रही है कि कुछ ना कुछ हुई है, मगर ये वाकया दिन दहाड़े हुआ और एक ऐसे शख्स को लूटा गया जिसने अपनी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी वहां पर रखी हुई थी, लोगों की जमा पूंजी वहां पर रखी हुई थी, जो लोग अपनी अमानतें रखवा कर जाते थे, सदकात फितरात के जो पैसे होते थे, लोगों की इमदाद के पैसे होते थे, उन पैसों को लूट लिया गया है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया मसूद ये था और बहुत से लोग बड़े डिसअपॉइंट भी हुए इस बात से कि आखिर अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसी मौजूद शख्सियत को भी नहीं छोड़ा गया। कुछ तहकीकात भी की जा रही हैं, कुछ ताने बाने भी मिले हैं पुलिस को, लेकिन अभी तक फाइनली कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। कितनी प्रोग्रेस हो सकी है इस केस में हम बात करेंगे। हमारे साथ इसके नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर इस वक्त मौजूद हैं। अफजल, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि असल वाकया क्या पेश आया और जो तफ्तीश अब तक की गई है, क्या कोई बात सामने आ सकी है? जी, ये इतवार की सुबह 9:45 बजे का वाकया है कि जब मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी अपने हेड ऑफिस के साथ मुंसलिक अपनी रिहाइशगाह के कमरे में आराम कर रहे थे, वहाँ पर तकरीबन 8 के करीब लोग आए थे, जिनमें से 3 बाहर खड़े रहे, जबकि 5 लोग जो थे वो अंदर आए। मौलाना ईदी के बारे में पूछा उन्होंने। इस दौरान उनके साथियों ने वहाँ जो मोबाइल फ़ोन थे उनके लड़कियों के वहाँ रिसेप्शन पे वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए, जबकि जो लाइन का नंबर था उसका लैंड डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद मौलाना ईदी से जाकर वहाँ के जो उनकी लॉकर्स थे उनकी चाबियाँ दरियाफ्त की, तो मौलाना ईदी ने कहा कि उन्होंने बताया कि चाबियाँ उनकी मिसेज बल्कीस ईदी के पास हैं, जिसके बाद वो मुल्ज़मान वहाँ इंतज़ार करते रहे। ताहम मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल राब्ते में थे वो किसी से, और उस दौरान उन्होंने जो है वो निशानदही किए गए जो लॉकर्स थे उनको तोड़ा, अलमारियों को तोड़ा, और वहाँ से मजमूई तौर पर उस वक्त तो इनको तफसीलात नहीं थी पता, क्योंकि इनके मुताबिक कि जो उनके लूटी गई रकूम थी या जो माल असबाब था उसकी पर्चियाँ उसी के साथ चलेंगी। ताहम जब इन्होंने हिसाब किताब किया है अभी रजिस्टर्ड के ज़रिए से, तो उसमें जो तफसीलात बताई हैं उसमें तकरीबन 4.5 लाख जो थे वो डॉलर थे अमरीकी, इसके अलावा तकरीबन 2 करोड़ मालियत के पाउंड थे, इसी तरीके से 2 करोड़ रुपए नकद थे, तो तकरीबन 5 किलो सोना था। तो मजमूई तौर पर जो इसकी मालियत बताई गई है 12 करोड़ के लगभग बनती है, या इससे ज़्यादा या इससे कम हो सकती है, ताहम ये हतमी नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया जो थाने में खारादर के में, उसमें जो है उन्होंने तफसीलात उसकी नहीं बताई, उन्होंने कहा कि इसका वो बाद में बताएंगे। तो तफ्तीशी हुकाम जो थे गुज़िश्ता रोज़ ही हरकत में आ गए थे। पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटे या अब से ज़्यादा 2 दिन की जो तफ्तीश हुई है उसमें जियो फेंसिंग कराई थी उस इलाके की, उसमें 3,000 के करीब मोबाइल फ़ोन नंबर्स का डाटा लिया गया था, जिनमें से अभी 20 तक वो आज तक पहुंच चुके हैं। 20 के करीब मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जिनका भी डाटा की मजीद स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद उस नंबर तक पहुंच जाएंगे ये लोग जिससे वहाँ से वो किसी से राब्ते में थे। वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं 16 के करीब एम्प्लॉइज़, जिनमें 7 ख़वातीन हैं, उनका इन्होंने मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इसी तरीके से उनके रिकॉर्ड किए गए हैं, उनकी मदद से यानी शाहिदीन जो थी ख़वातीन या वो लोग, उनकी मदद से खाके तैयार कर लिए गए हैं। इसी तरीके से जो खाकों के हवाले से जो है वो जारी करने का अभी ये लोग बता रहे हैं। ताहम पुलिस ने जो अपने तौर पर एक बंदे की ऐसे की निशानदेही की है, उनमें शामिल था जो गुज़िश्ता 5-6 महीने से उसने मौलाना ईदी के पास आना जाना शुरू किया था। उसका माड़ीपुर में घर था, वहाँ पर छापा मारा तो ताला लगा हुआ था वहाँ, जिसके बाद जो है वो उसका मोबाइल फ़ोन डाटा या दीगर उसकी मदद से पुलिस का दावा है कि मुल्ज़मान तक पहुँच चुकी है वो, और मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और उनके बाद जो है वो ताहम जो आज कराची पुलिस चीफ मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी के पास गए, उनसे खैरियत दरियाफ्त की, और इसी तरीके से उन्होंने उस सूरत हाल बताई कि वो मुल्ज़मान तक पहुँच चुके हैं। ताहम उन्होंने कहा कि ये जो सदकात, खैरात और ज़कात या दीगर इंसानी जो हमदर्दी के काम थे उनके लिए वो रकूम रखी गई थी, वो इंसानी हमदर्दी के तहत वो रकूम मौलाना ईदी को वापस कर दें। मौलाना ईदी ने खुद भी कहा है कि वो मुल्ज़मान को कुछ नहीं कहेंगे अगर वो उनका रकूम उनकी वापस कर जाएं, क्योंकि वो सदकात खैरात की रकम थी। बहरहाल पुलिस अपने तौर पर कोशिश कर रही है, जिसके बाद मुल्ज़मान का सुराग लगाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की भी जो है तवक्को है। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, उनका सिर्फ मकसद माल असबाब लूटना था, लूट कर जाने में कामयाब हो गए। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। और सना वो कहते हैं ना, शेख भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो पुलिस चीफ अब ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो लोग लूट कर गए हैं ये पैसा, वो पैसा सदकात और खैरात का जो था वो वापस कर दें। तो जिन्होंने डाका मारा है उनसे पुलिस इस तरह से बात कर रही है, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम मुल्ज़मान तक पहुँच चुके हैं।
خیر چلے بات کر لیتے ہیں ممتاز سماجی رہنما عبدالستار ایدھی صاحب خود ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. عبدالستار ایدھی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. سب سے پہلے تو اس واقعے پہ افسوس ضرور کرنا چاہیں گے کہ آپ جیسی شخصیت کو بھی چوروں نے نہیں چھوڑا. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ عرصہ قبل آپ کو کسی کی جانب سے کوئی دھمکی دی گئی تھی, کسی کے اوپر شک ہے آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں, یا کسی بھی ایسی شخصیت پہ جس پہ آپ سمجھتے ہو کہ اس واقعے میں ملوث ہو سکتی ہے؟ نہیں, مجھے کوئی شک نہیں ہے, نہ مجھے کوئی دھمکی ملی, نہ مجھے بس ایسے ہی میرے پاس چلے آئے اور چابی مانگا. چابی نہیں تھی میرے پاس, میں نے کہا چابی نہیں ہے, تو کباٹ توڑا اور کباٹ میں جو کچھ وہ لے کر گئے. ایدھی صاحب آپ کو حکومت سندھ کی جانب سے کسی قسم کی سیکیورٹی دی گئی تھی؟ مجھے سیکورٹی کی آفر تو ہمیشہ رہی ہے, اور ہمیشہ مجھے تھانہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, کراچی پولیس بھی بہت سپورٹ کرتی ہے. مجھے سیکورٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسے سیکورٹی ہے ہی میرے پاس. اچھا ایدھی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ حکومت اور اس کے ساتھ پولیس جو ہے وہ تحقیقات بھی کر رہی ہے, تفتیش بھی کر رہی ہے, کیا اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, آگاہ کیا جا رہا ہے آپ کو تفتیش کے بارے میں؟ مجھے سب محنت کر رہے ہیں, پولیس بہت سپورٹ کر رہی ہے, حکومت بھی بہت سپورٹ کر رہی ہے, اور مجھے میرے اس میں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی مدد کے لیے بھی طرح تعاون کر رہے ہیں. ایک یہ مجھے اطلاع ملتی رہی ہے کہ پولیس ان کے گھر تلک پہنچ گئی ہے اور تھوڑی ٹائم کے اندر ان کو گرفتار کر لیں گے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. اور جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی کے اوپر شک بھی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں سمجھتا جو تحقیقات کی جا رہی بڑی منصفانہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ پولیس یقینی طور پر جو اس میں ملوث افراد ہیں ان کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو سکے گی. جی ہاں, اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے او جی ڈی سی کے حصص کی فروخت کی اجازت دے دی ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے. او جی ڈی سی ایل کے حصص اور نجکاری سے متعلق کے سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. اس کی چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی, اور جو حکم دیا وہ حکم اس طرح سے تھا کہ او جی ڈی سی ایل کے حصے سے کامیاب بولی دہندہ کو منتقل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن حتمی فیصلہ آنے تک وفاق یہ رقم استعمال کرنے کا مجاز نہیں ہوگا. حکم میں یہ بھی کہا گیا کہ اس عرصے کے دوران بولی سے حاصل ہونے والی رقم مشترکہ مفادات کونسل فنڈ میں رکھی جائے. عدالت نے 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 3 ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. وفاق کا یہ کہنا ہے کہ او جی ڈی سی کے 10% حصص کی نجکاری نہ کی گئی تو پاکستان کو بڑا معاشی نقصان ہوگا. او جی ڈی سی کی نجکاری کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست مسترد کی جائے. وفاق کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت یہ تاثر پیدا کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران درپیش ہے. وفاق یہ بھی کہتا ہے کہ او جی ڈی سی کی نجکاری پر پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع جاری ہونے کے بعد حصص کی قیمت میں 20 روپے کمی ہوئی, جس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. 3 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کی درخواست پر او جی ڈی سی کے حصص کی نجکاری 20 اکتوبر تک روکنے کا حکم دیا تھا. حکومت کا منصوبہ تھا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں او جی ڈی سی کے 32 کروڑ سے زائد حصص فروخت کیے جانے تھے. نجکاری سے حکومت کو 85 کروڑ ڈالر کی آمدن متوقع تھی. تو سنا یہ ہے تمام صورتحال اس کیس سے متعلق. اور مزید بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ جیو نیوز کے نمائندے حذیفہ رحمان اس وقت اسلام آباد سے موجود ہیں. حذیفہ, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عدالت کی جانب سے او جی ڈی سی ایل کی نجکاری کے حوالے سے آج جب سماعت کی گئی, کیا احکامات دیے گئے واضح طور پہ؟ جی, آج اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں جو عدالت کی طرف سے انتہائی مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے, اس کے اندر چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج باقاعدہ کیس کی سماعت کی. اور پشاور ہائی کورٹ کے سٹے آرڈر کے بعد وفاقی حکومت جس طریقے سے سپریم کورٹ میں آئی تھی, تو گزشتہ سماعت کے اندر خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل وسیم سجاد کے دلائل مکمل ہوئے تھے. آج انتہائی طویل دلائل دیے اٹارنی جنرل آف پاکستان سلمان بٹ نے, اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کے سٹے آرڈر کے بعد انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ انتہائی متاثر ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے وفاقی حکومت انتہائی کم بیڈنگ والے جو بولی والے کمپنی تھی انہیں شیئر دینا چاہ رہی تھی, لیکن سٹے کے بعد وہ ایسا نہیں کر پا رہی, جس کے بعد جو فیصلہ آج جاری کیا گیا اس کے اندر وفاقی حکومت کو باقاعدہ نہ صرف اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ڈیو پروسیس انہوں نے اختیار کیا تھا اس کے اندر سب سے کم بیڈنگ والی جو پارٹی ہے اس کو نہ صرف شیئر دیے جائیں او جی ڈی سی ایل کے, جس پر سٹے آرڈر لیا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت نے, جبکہ انہیں یہ بھی کہا
कहा गया है कि इस जो बिडिंग के बाद जो निजकारी से जो रकम हासिल की जाएगी उसको फेडरल कंसोलिडेटरी फंड के अंदर रखा जाए और केस की जो मजीद समाअत है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई है, जबकि 4 एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं और चेयरमैन निजकारी कमीशन को भी अदालत में तलब किया गया है कि वो अदालत को आकर बता सकें कि इसके अंदर क्या क्या ऐसे मराहिल थे कानूनी जो अडॉप्ट किए गए हैं और कानून की कहीं पर खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से जो सवाल किया जा रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है और वफाकी हुकूमत मजाज नहीं है OGDCL समेत किसी भी इदारे को सूबों को एतमाद में लिए बगैर निजकारी करने के, उस पर सलमान अकरम भट्ट ने आज अदालत में वसी दलाइल दिए और उनका एक कहना था कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सूबों की खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के बाद उसका तयन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि वफाकी हुकूमत किसी भी कंपनी की निजकारी के लिए सूबों को एतमाद में लेगी। अलबत्ता जितने भी उनके मामलात हैं रॉयल्टी से लेकर दीगर जो मामलात हैं उसके अंदर सूबों को एतमाद में ज़रूर लिया जाएगा और जिसकी भी जो रॉयल्टी बनती है सूबों की वो रॉयल्टी उन्हें दी जाएगी, लेकिन सूबे किसी भी तरीके से किसी भी इंतज़ामी मामले या किसी भी कंपनी की निजकारी में शरीक नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।